الصلاة والسلام على رسول الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تو بھئی یہ درود پاک کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب کچھ فضائل تاکہ پتہ چلے کہ جب ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے کیا کیا فضائل ہیں، ہمیں کیا کیا برکات حاصل ہوں گی، اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ذرا تھوڑی ترغیب ہو جاتی ہے. پہلے تو میں بتا چکا ہوں، دوبارہ ترغیب کے لیے دہرا دوں کہ آپ کا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر خیر بلند کیا ہے. تو چند 10 مواقع میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن مختصر سا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کس کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا ہے. یہ آپ کا ذکر خیر بلند کیا ہے. پہلا بڑی سخت وعید ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ نے اگر درود پاک نہیں پڑھا، کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا 60 درود کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہیں پڑھا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. پھر جب بھی دعا کرنی ہے اللہ کی تسبیحات کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، اور جب دعا کو ختم کرنا ہے تو پھر بھی درود پاک پڑھ کر اس دعا کو مکمل کرنا ہے. مسجد میں داخل ہو نکلتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے، قبر رسول پر حاضری کے وقت درود پاک پڑھنا ہے، نماز کے تشہد میں جو آپ پڑھ بیٹھتے ہیں وہاں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اذان کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، نماز جنازہ میں درود پاک پڑھنا ہے، نماز وطر میں درود پاک پڑھنا ہے، جمعہ کے خطبات میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جہاں جہاں پر اللہ کا نام ہے وہاں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کو جوڑ دیا ہے، اور جہاں پر کیا ہے یہ جمعے کا دن خصوصاً ہے، اس دن آپ نے جتنا کثرت سے ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے. اب یہ ہے کہ کون سے الفاظ کے ساتھ، سب سے بہترین الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں. باقی چلے پڑھیں گے، اگر اس میں کوئی ایسے شرکیہ معاملات نہیں ہیں تو کوئی شاید حرج والی نہ بات ہو، لیکن کیا ہی بہترین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کھائے ہیں ہم وہی سیکھیں اور وہی پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کی برکات بھی بڑھ جائیں گی. اور تقریباً 5 سے 8 مختلف الفاظ کے ساتھ درود پاک حدیث کی شکل میں ہمیں نظر ملتے ہیں. کوشش کریں، اور سب سے آسان یہ درود ابراہیمی ہے، یہ پڑھ لیں. دوسری آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے باقی سیکھے جو الفاظ ہیں وہ بھی سیکھ لیں تاکہ جو ہر درود پاک جو سنت سے ثابت ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند. جو 10 دفعہ درود پاک پڑھے 100 رحمتیں. جو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو کر لے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور جو ایک دن میں 100 دفعہ درود پاک پڑھ لے منافقت سے بچ جائے گا، دوزخ سے بچ جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ چند فضائل آپ کے. ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجات. جو 10 دفعہ پڑھے 100 رحمتیں. جو 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام کو پڑھے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور جو 100 دفعہ پڑھ لے منافقت سے بچ جائے گا، دوزخ سے بری ہو جائے گا اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ ہے درود پاک کے چند مختصر سے میں نے بتائے ہیں کیونکہ ٹائم کافی مختصر ہے، تو جتنی ہو سکی میں نے کوشش کی ہے کہ باتوں کو بنیادی آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں. پھر میں شروع والی بات جو سب سے بنیادی بات ہے اس کو سمجھ لیجیے گا. اللہ درود پاک ساتھ جڑ کر اس کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو حکمتیں اور اس کی روح ہے اس کو سمجھ کی اس زبان کو ذکر خیر سے تر رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.